السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ الکتاب، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 665 ہے۔ آج سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 94 اور 95، 94 and 95۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ صدق الله العظيم۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبیٍ، کسی بھی نبی کو، الا مگر، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، اہلہا، اس بستی والوں کو، بالبأساء، بدحالی میں، والضراء، تکلیفوں میں، لعلہم، تاکہ وہ، یضرعون، عاجزی اختیار کریں۔ ثم، پھر، بدلنا، ہم نے کیفیت بدلی، مکان السیئۃ الحسنہ، بدحالی کی جگہ خوشحالی، حتی، یہاں تک کہ عفو، وہ خوب پھلے پھولے، وقالوا، اور کہا، قد مس آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی ہے، الضراء والسراء، دکھ اور سکھ، فاخذناہم، پس ہم نے ان کو پکڑا، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس بستی میں بھی کوئی پیغمبر بھیجا گیا، اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں ضرور گرفتار کیا گیا۔ دوسری بات، تاکہ ان تکلیفوں اور بدحالی کی وجہ سے وہ عاجزی اختیار کرے۔ تیسری بات، پھر ہم نے کیفیت بدلی، یعنی بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ پانچویں بات، اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ چھٹویں بات، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہ چل سکا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی جن جن قوموں کی طرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، اور ان قوموں کو ان نبیوں نے حق کی دعوت دی، اور قوموں نے نبیوں کا جب انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے ہی میں ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سختی، دکھ اور تکلیف کے ذریعے آزمایا۔ اس چھوٹی سی سختی، دکھ اور تکلیف میں ان کو اس لیے مبتلا کیا گیا تاکہ وہ کفر اور نافرمانی کی زندگی سے توبہ کریں، اور اپنے رب ذوالجلال کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر قومیں اس دکھ، سختی اور تکلیف کے بعد بھی برابر سرکشی اور نافرمانی پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دوسرے انداز میں آزمائش کرتے ہیں۔ ان کی بدحالی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں بدل دیتے ہیں، ان کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، صحت اور تندرستی عطا کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں۔
یہ قومیں بدحالی کی آزمائش میں بھی ناکام ہوئے اور خوشحالی کی آزمائش میں بھی ناکام ہوئے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی۔ انہوں نے خوشحالی کے آنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے الٹا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ خوشحالی اور بدحالی ایمان اور کفر کی وجہ سے یا نیک اعمال اور برے اعمال کی وجہ سبب سے نہیں آئی ہے، یہ تو دنیا کا الٹ پھیر ہے۔ ہمارے باپ دادا پر بھی اسی قسم کے حالات آئے تھے، وہ بھی اپنے دین پر جمے رہے، ہم بھی اس پرانے دین پر اسی طرح شرک پر اور سرکشی پر جمے رہیں گے۔ جب قوم ان دونوں آزمائشوں میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول یہ رہا کہ بس ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کے نازل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں عذاب نازل نہیں کرتے، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت اور مواقع فراہم کرتے ہیں، حجت قائم کرتے ہیں۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اپنا عذاب اس قوم پر نازل کرتے ہیں، اور جب عذاب نازل کرتے ہیں تو اس طرح نازل کرتے ہیں کہ پہلے سے ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے امت محمدیہ کو سبق دے رہے ہیں کہ گمراہ قوموں کے عذاب دینے کے سلسلے میں ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ ہم جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجتے ہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کو ان کی حالتوں کے بدلنے کے لیے ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور مہلت بھی دیتے ہیں، پھر پہلے کچھ سختیاں اور ناپسندیدہ حالات میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی مادی اعتبار سے بدحالی اور فقر و فاقے میں مبتلا کرتے ہیں، پھر بیماریوں اور بلاؤں میں گرفتار کرتے ہیں، یا اس کے برعکس کبھی کرتے ہیں کہ پہلے بیماریاں عطا کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ سختیاں دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کے دربار میں گر گرائیں اور اللہ سے ڈریں تاکہ ان پر سے وہ مصیبتیں ہٹا لی جائیں۔ پھر اس کے بعد بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرتے ہیں اور مفلس کو مالداری میں بدل دیتے ہیں اور بیماری کو صحت اور عافیت میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انسانوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے اوپر جو حالات لاتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے۔ آج کل ہم دنوں کرونا وائرس کے اس آزمائش میں مبتلا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، صبر اور برداشت کرتے ہیں، اور جو حالت ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنے دین پر اٹل اور قائم رہنا، اپنے ایمان کو ایسے مواقع پر مضبوط کرنا، اپنے رب کی طرف رجوع ہونا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنا، یہی بندے مومن کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔